بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس مضمون نویسی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مضمون کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جائے اور کیسے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے مضمون نویسی کا کام ہے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر 2 لیکچر ایسے کیے ہیں جن میں ہم نے مضامین پڑھے ہیں اور مضامین کے اصول و ضوابط کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مضمون کتنا ہو، کیسے لکھا جائے اور اس کے اندر کون کون سے حوالے دیے جائیں اور کس طرح سے کتنے پیراگراف بننے چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم نے بڑی اچھی طرح سے گزشتہ لیکچرز کے اندر کر لی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے پاس مزید 2 مضامین موجود ہیں۔ آج ہم نے ان دونوں مضامین پہ بحث کرنی ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اور آج کا پہلا مضمون کون سا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس مضمون ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پہ۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ قائد اعظم کا لغوی معنی کیا ہے۔ قائد کہتے ہیں رہنما کو، راستہ دکھانے والا، جو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو سیدھی راہ پہ لے جائے، منزل کی طرف لے جائے۔ اعظم کہتے ہیں بڑے کو، عظیم کو، اور یہ دونوں الفاظ قائد اور اعظم دونوں ہی عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور دونوں کا مطلب اگر مجموعی طور پہ آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم رہنما جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو منزل کی طرف لے جائے یا منزل تک لے جائے، اسے قائد اعظم کہتے ہیں۔ تو آئیے ان شخصیت کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ پونجا جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ یعنی کاٹھیا واڑ تھا، لیکن کاروباری شگف کراچی لے آیا۔ شگف کہتے ہیں شوق کو، لگاؤ کو، دلچسپی کو۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں، متمول کہتے ہیں امیر، کھاتے پیتے گھر کے، یعنی کہ جن کا شمار دولت مند لوگوں میں ہوتا ہو، تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی بنا۔ بانی کہتے ہیں جو بنیاد رکھ رہا ہو، اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھے، اسے بانی کہتے ہیں۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کے تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر واپس وطن لوٹ آئے۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، تمام پریشانیاں ان کو مصائب کہتے ہیں۔ پھر وکالت کے لیے بمبئی، یعنی کہ موجودہ نام ممبئی ہے، پہلے اس کو بمبئی کہا کرتے تھے، اب ممبئی کہتے ہیں، چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے۔ یہ ایک عہدہ ہے۔ اسامی کہتے ہیں جب بھی کوئی نشست، جسے آپ سیٹ کہتے ہیں، خالی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اشتہار دیا جاتا ہے تاکہ اس کو فل کیا جائے، یہ مراد پورا کیا جائے، بھر دیا جائے اور کوئی شخص اس پہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس 1885 میں یعنی 1885 میں کانگریس وجود میں آئی تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ ان کا ایک لقب ملا تھا۔
آپ کو پتا ہے آپ کی گرامر میں بھی یہ گرامر موجود ہے. لقب ایک ایسا نام ہے جو آپ کو آپ کی قوم آپ کے اچھے کارناموں کی وجہ سے دے دیتی ہے یا برے کارناموں کی وجہ سے دے دیتی ہے. وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے. یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، یعنی مشکل تھا. انگریز حکمران اور دشمن تھا. ساری ہندو قوم دشمن تھی. اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی. آپ جانتے ہوں گے کہ مسلم لیگ جماعت جو ہے یہ 1906 میں بنائی گئی تھی اور یہ واحد وہ جماعت تھی جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ تھی. لیکن یہ شروع کے ادوار میں کوئی زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکی، عوام کی نظر میں نہ آ سکی، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ گئی اور اس نے اپنا کوئی نام نہ بنایا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی بے بسی پر کڑتے تھے. کڑنا کہتے ہیں دل کا درد. آپ کے پریشانی کو دیکھ کر میرا دل بھی درد میں مبتلا ہو جائے اور اندر ہی اندر غصہ کرنا اور غم اپنے اندر بھر لینا، اسے کہتے ہیں کڑنا. رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے. آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے. چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی. قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا. شرازہ کہتے ہیں یعنی جب آپ بکھر جاتے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرازہ، یعنی بکھری ہوئی. شرازہ بندی کہتے ہیں اس بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دینا، اکٹھا کر دینا. شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، لا کھڑا کیا. گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے. کئی پینترے بدلنے سے مراد ہے کئی زاویے بدلے، کئی طرح سے چالیں چلی. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی. ادھر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے. یہ آپ کے 1930 کے خطبے کا ایک خلاصہ ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ایک قرارداد پیش کی کہ مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں اور جہاں جہاں زیادہ لوگ اس حق میں ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں اور پاکستان بننے میں وہ اس چیز کے حامی ہیں تو ان کو اکٹھے کر دیا جائے. اس تقریر پر ہندو بہت تلملانا مراد غصہ ہونا، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا تھا. محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا. ولایت کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا. مجوزہ کہتے ہیں تجویز کیا گیا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا. پاکستان یعنی کہ پاک خطہ. انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا. آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا. ثبت کہتے ہیں نقش کر دینا، ابھرنا. جی عزیز طلباء، ابھی تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کا باقی ہے، لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا، اچھی طرح سے سنا کہ کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت نے پاکستان کی تحریک میں ایک نمایاں کردار بن کے سامنے آئے اور اپنے فرائض کو ادا کیا. اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا.
چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے. آپ کی عمر وفا نہ کر سکی. دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخرکار 11 ستمبر 1948 کو یہ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. جی قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کا مضمون جس کو ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین بھی ہوا ہوگا. اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے آپ کو اگر اس کے علاوہ اور مزید مواد ملتا ہے اس کے ساتھ ملائیے. آپ کے ذہن و خیال میں کہیں اور بھی قائد اعظم کی ذات کے لیے کچھ مواد موجود ہے تو اس کے ساتھ ملائیے، اسے اور طویل کیجئے اور ان کی ذات کے بارے میں مزید اور مواد اکٹھا کیجئے اور اس کو ایک اچھے انداز میں تحریر کیجئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.